اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ قابل صد احترام ذمہ داران جماعت اسلامی ہند مرکز و حلقہ، یہاں موجود رفقہ کرام، عزت مآب بہنوں اور بیٹیوں، مجھے آج اس دوسرے دن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان پر تذکیر سیرہ کرنا ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کی ترجمانی اس طرح ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی اور صحرا بھی، جرس بھی، کارواں بھی، راہبر بھی، راہزن بھی۔ ہمارے اپنی 4 سالہ منصوبے میں تزکیہ و تربیت کی شق کے تحت پالیسی میں یہ بات درج ہے کہ جماعت اپنے ارکان و کارکنان کے ہمہ جہت تزکیہ و تربیت کا اہتمام اس طرح کرے گی کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط ہو، فکر آخرت اور محبت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ قوی تر ہو۔ جماعت اسلامی ہند کا جو دستور ہے، اس میں جو کلمے کی تشریح کی گئی ہے، خاص طور پر دوسرے جز کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات ہے، اس سے جو تقاضے لازمی طور پر عائد ہوتے ہیں، اس کو بہت ہی جامع انداز میں دستور میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت ہی کا تقاضا ہے کہ اس کے رسول سے بھی وہ شدید محبت رکھے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور احادیث میں بھی اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اسوے کو، آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں۔ ہم اس وقت تک
مومن اور مسلم نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت نہ کرے، ایسی محبت جو والدین، اولاد، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ ہماری اپنی جان سے زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد، اپنے باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں، ایمان کا تقاضا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم سب اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے باپ، میری اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میری اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک کہ کوئی شخص مجھے اپنے باپ، اپنی اولاد اور دنیا کی دیگر چیزیں اور اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھے، اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، تب تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوئی جب ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا قیامت کے دن آپ ہماری کوئی مدد کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، اس طرح کا مفہوم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ برادران محترم، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ زندگی کے ہر معاملے میں وہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو محبوب سمجھتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو اپنے محبوب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے روٹھ جانے سے بچتا ہے، وہ تمام باتوں کو اختیار کرتا ہے جو محبوب کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، اور ان تمام باتوں سے بچتا ہے، انحراف کرتا ہے جو محبوب کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کی اطاعت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اطاعت اور اتباع، اتباع میں نقش قدم پر چلنا اور اطاعت میں فرما برداری۔ اطاعت عام ہے اور اتباع خاص ہے۔ میں اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم کو اور آپ کو بہت ہی ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر واقعی ہم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو آپ کے مشن سے بھی وہی محبت ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ آپ نے جس مقصد و نصب العین کو سربلند کیا ہے، جس کے لیے رات اور دن اپنا آرام اور چین اور سکون اور زندگی کا ایک ایک جو کچھ بھی اللہ نے دیا تھا وہ سب لگا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر، وہی کیفیت ہماری ہونا چاہیے۔ دعوت اللہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اسی انداز میں، اسی تڑپ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ ہم کو اور آپ کو دینا چاہیے۔ میں اس موقع پر چند ایک انفرادی زندگی سے متعلق اور کچھ اجتماعی زندگی سے متعلق چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ دعوت دین کی جد و جہد، ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے تھی، اللہ کے دین سے تھی۔ اس کے دین کو سربلند کرنا، بندگان خدا تک پہنچانا کہ انسان آگ سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے، یہ جذبہ جو تھا آپ کے اندر والہانہ انداز میں تھا۔ اپنے آپ کو اس کے لیے آپ نے گھلا دیا تھا، اپنے آپ کو اس کے لیے مٹا دیا تھا۔ رات اور دن ایک ہی فکر تھی کہ اللہ کے بندے اس دین کو قبول کر لیں۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اس سلسلے میں۔ مکی دور کی وہ آپ کی کوششیں، وہ طائف کا واقعہ، اور اس طریقے سے پوری 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی جس محور کے گرد گھومتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی بندگی قبول کر لے۔ برادران محترم، آج ہم اور آپ اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن کیا اس مشن کے لیے وہ لگن، وہ تڑپ، وہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا اس پر ہماری خواہش نفس غالب آتی ہے؟ کیا ہمارے دیگر تقاضے غالب آ جاتے ہیں؟ ہم کو اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے، آپ صبح نکلے، حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صبح نکلتے ہیں، آپ بھی ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ آپ ایمان نہیں لائے تھے، خیمے قبیلے اللہ کے رسول جاتے ہیں، ایک ایک شخص کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ کوئی پھپتی کستا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی مٹی ڈالتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ریت ڈالتا ہے، پورا جسم مٹی سے ریت سے اڑ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی پیالہ لی ہے، پانی کا آتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، ابو آپ کی یہ کیا حالت ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ رونے لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا رو مت، یہ لوگ تیرے باپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ کے دین کو پہنچانے کی وہ تڑپ، جیسا کہ آپ نے ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں تمہیں کمر پکڑ کر آگ سے بچانا چاہتا ہوں، دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں، تم اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو۔ یہ احساس اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذِهِ الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ دعوت اللہ، یہ دعوت اللہ اقامت دین کی راہ ہے۔ منزل اگر اقامت دین ہے تو دعوت دین اس منزل کا جو ہے راستہ ہے، شاہراہ ہے، اور جو ہمارے اہداف ہیں یہ اہداف مائل سٹونز ہیں، یہ سنگہائے میل ہے
जितने हम अहदाफ को हासिल करेंगे उतने हम उस बुलंद तक पहुँचेंगे। बहुत सारे वाक़यात आप भी जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के सिलसिले में, इकामत दीन के सिलसिले में जो इज्तिमाई जद्दोजहद है उसके लिए, और जो सहाबा को वालिहाना आपसे मोहब्बत थी, आपसे अकीदत थी, हम सब उससे वाकिफ़ है। तफसीलात में जाने का मौका नहीं है, मेरा वक्त भी ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपने रसूल से वालिहाना मोहब्बत की, आपसे इताअत की, इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस रास्ते में जो चीज़ें भी रुकावट बनती है अल्लाह ताला वो तमाम चीज़ों को हटा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम समी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।